دوستو یہ کہانی سچی اور حقیقت پہ مبنی ہے۔ یہ واقعہ ان کے ساتھ حقیقت میں پیش آیا جس کا اظہار انہوں نے اس کہانی میں کیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئے گی، تو آئیے ان کی کہانی انہی کی زبانی پیش کرتے ہیں۔ یہ تب کی بات ہے جب میری نئی شادی ہوئی تھی اور میں 2 مہینے کی امید سے تھی، اور میری اس حالت کے دوران میری طبیعت بہت نازک ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے میری امی جان نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا تاکہ میری صحیح طرح دیکھ بھال کر سکیں۔ یہ فطری طور پر ہوتا ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کا اسی طرح خیال رکھتی ہیں، اور جب اس طرح کی حالت ہو تو پھر کیا ہی بات ہے، پھر تو ماؤں سے زیادہ اس درد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میری امی جان نے گھر میں میرا بہت خیال رکھا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے اور اسی طرح 7واں مہینہ آ گیا۔ تب میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جسے میں آج بھی یاد کرتی ہوں تو سہم کر رہ جاتی ہوں۔ میرے شوہر ہمیشہ میرے پاس ہی رات کو آ کر سویا کرتے تھے، لیکن اس رات انہیں رات بھر باہر رکنا تھا کیونکہ ان کے فٹ بال کا میچ تھا۔ اس لیے اس رات میں کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی، پر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے میں نے سوچا چلو ٹی وی چل کر دیکھتے ہیں، اسی طرح کچھ وقت گزر جائے گا اور جب نیند آ جائے گی تو میں سو جاؤں گی۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے مجھے وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور رات کے 1:30 بج گئے۔ تب میں نے سوچا کہ اب مجھے چل کر سونا چاہیے۔ میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا ہی رہی تھی کہ اچانک میرے شوہر کی کال آ گئی۔ وہ بولے کہ میں واپس گھر آ رہا ہوں، دروازہ کھولو۔ شاید وہ رات کے وقت بیل نہیں کرنا چاہ رہے تھے تاکہ دوسرے لوگ بیزار نہ ہوں۔ مجھے ان کی کال سن کر تھوڑی حیرانگی سی ہوئی کہ وہ واپس کیوں آ گئے۔ ان کا تو فٹ بال کا میچ تھا اور انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ رات بھر واپس نہیں آئیں گے، کچھ دوستوں کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی، اس لیے فٹ بال کا میچ دیکھ کر وہی دوستوں کے پاس رکیں گے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ ہوگا کوئی مسئلہ، مجھے اس پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو وہ اندر آ گئے۔ پھر میں نے دروازہ بند کر دیا اور ان کے ساتھ سونے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے ان سے پوچھا کہ آج کا تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ رات بھر باہر رہیں گے، دوستوں سے بھی ملاقات ہے اور فٹ بال کا میچ بھی ہے، تو پھر آپ واپس کیوں آ گئے؟ ایسا اچانک کیا ہوا؟ انہوں نے محبت سے میری طرف دیکھ کر کہا کہ میرا تمہارے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا اور مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی، تمہاری حالت جو ایسی ہے، اس لیے میرا دل نہیں مانا کہ میں رات بھر باہر رہوں، اس لیے میں گھر واپس آ گیا۔ یہ سن کر میں کچھ حیران بھی ہوئی لیکن خوشی زیادہ ہوئی۔ خوشی کی وجہ سے میری حیرانگی ختم ہو گئی اور ہم صبح کے 4 بجے تک دونوں میاں بیوی باتیں کرتے رہے اور وہ مجھ سے بہت پیار کا اظہار کرتے رہے۔ میں حیران بھی تھی کیونکہ میرے شوہر اکثر مجھے رات کو جلدی سونے کا بولتے تھے۔ میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ مجھے اکثر آرام کرنے کا کہتے۔ مجھے اس رات ان کا محبت بھرا لہجہ بہت اچھا لگا۔ وہ عام روٹین سے ہٹ کر تھے، ایسا لگا جیسے خوشیاں میرے دروازے پر دوبارہ دستک دینے آ گئی ہوں۔ میرے خاوند بہت اچھے ہیں اور مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر اس دن ان کا انداز بہت پیارا تھا جس نے میرے اندر تک خوشی پھیلا دی۔ 4 بجے وہ اچانک اٹھے اور بولے تم سو جاؤ، میں تھوڑی دیر تک واپس آتا ہوں۔ میں پھر حیران ہوئی کہ اب آپ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بولے میں واپس آ جاؤں گا، تم فکر مت کرو۔ جیسے ہی وہ چلے گئے میں روم میں واپس آ کر لیٹ گئی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کس وقت نیند آ گئی۔ میں بے فکری سے سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو میرے شوہر مجھے آ کر جگانے لگے۔ 10 بج رہے ہیں اور تم ابھی تک سو رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ اتنی نیند تو تمہیں پہلے کبھی نہیں آتی، کیا ہوا؟ کیا رات بھر تم سوئی نہیں؟ ان کا اتنا کہنا تھا کہ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے ان سے پوچھا صبح 4 بجے تو آپ میرے ساتھ باتیں کرتے رہے، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ میں 4 بجے ہی سوئی تھی جس وقت آپ باہر گئے تھے؟ ساری رات تو ہم محبت بھری باتیں کرتے رہے اور میں تو اس بات پر حیران تھی کہ 4 بجے اٹھ کر آپ کہاں چلے گئے؟ اس وقت تو باہر گپ اندھیرا تھا۔ میری بات سننی تھی کہ میرے شوہر کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ وہ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولے کیا تم پاگل تو نہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں تو رات بھر آیا ہی نہیں، میں تو رات کو گھر موجود ہی نہیں تھا۔
تم نے شاید خواب دیکھا ہوگا، کوئی سہانا خواب۔ میں ان کی بات سن کر کچھ نہ سمجھتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر بولی، میں نے خواب نہیں دیکھا، میرا یقین کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں کہ آپ رات بھر مجھ سے باتیں کرتے رہے اور صبح 4 بجے آپ اٹھ کر باہر چلے گئے اور اتنا کہا کہ میرا انتظار کرنا۔ میں تھوڑی دیر تک آ جاتا ہوں، مگر مجھے اس وقت نیند اتنے زوروں کی آئی کہ مجھے کچھ ہوش نہ رہا، اور ابھی آ کر آپ نے مجھے جگایا۔ میرے شوہر ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں میری طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر میں نے انہیں آرام سے بیٹھنے کا کہا اور انہیں پورا واقعہ سنا دیا، اور ان کو یقین دلانے کے لیے میں نے اپنا فون بھی ان کے سامنے رکھ دیا جس پر ان کی کال آئی تھی۔ میں نے بتایا کہ دیکھیے، رات کے اس وقت آپ کی کال آئی تھی کہ باہر آ کر دروازہ کھولو، شاید آپ دروازہ نہیں کھٹکھٹانا چاہتے تھے۔ وہ کال رات 1:30 بجے آئی تھی۔ میرے شوہر بھی وہ کال دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو کوئی کال نہیں کی، میں تو رات بھر گھر سے باہر تھا، میں تو آیا ہی نہیں۔ میں اور میرا شوہر کافی دنوں تک اس معاملے پر غور کرتے رہے، ہم حیران بھی تھے اور پریشان بھی تھے۔ میں کبھی کبھی بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگتی تو وہ مجھے اپنا یقین دلاتے اور کہتے اگر میں آیا ہوتا تو مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ میرا یقین کرو، اس رات میں گھر پر آیا ہی نہیں، میں کئی دنوں تک بکھلائی سی رہی۔ اگر میرے شوہر گھر نہیں آئے تھے تو پھر وہ کون تھا جو ساری رات میرے ساتھ باتیں کرتا رہا اور صبح 4 بجے وہ اٹھ کر چلا گیا؟ میرا ذہن اس معاملے کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ میرے ذہن پر ایک عجیب سی الجھن سوار تھی کہ اگر میرے شوہر نہیں تھے تو وہ کون تھا۔ میرے شوہر نے اسے خواب سمجھ کر مجھے بھول جانے کا کہا اور کہنے لگے کہ تم ٹینشن مت لو، ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، شاید تمہیں خواب آیا ہو اور تم نے اس کو حقیقت سمجھ لیا ہو۔ میں نے شوہر کے سامنے تو کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے 100% یقین تھا کہ میرے ساتھ سچ میں ہی وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو یہ سارا قصہ سنایا تو میرے گھر والے بھی بہت حیران ہوئے، انہیں بھی اس بات پر بڑی حیرت تھی، مگر انہوں نے میری بات کا یقین کیا اور مجھے ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئے، اور جب ان سے ساری بات ظاہر کی تو وہ بولے کہ وہ ایک عاشق جن تھا جو مجھ سے محبت کرتا تھا، اور اس رات کیونکہ میرے شوہر گھر پر نہیں تھے اس لیے اسے موقع مل گیا کہ وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ کر باتیں کر سکے۔ مولوی صاحب کی بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے، مجھے اور بھی گھبراہٹ ہونے لگی کہ کوئی جن میرے اوپر عاشق تھا۔ یہ بات میرے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ مولوی صاحب کے پاس اس کے بعد میں مسلسل جاتی رہی، وہ مجھے تعویذ دیتے رہے اور دم پڑتے رہے، اور پھر اللہ کے کلام کی برکت سے میں کچھ ہی دنوں میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے 1 مہینے تک میرا روحانی علاج کیا اور دم کیا ہوا پانی دیا اور تعویذ وغیرہ بھی دیتے رہے، اور میں اللہ کے کرم سے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ لیکن آج بھی کبھی کبھی مجھے جب وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچنے لگتی ہوں کہ انسان کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شاید میرا شوہر اور میرے گھر والے اس بات کو اتنی اہمیت نہ دیں اور اس بات پر یقین نہ کرتے ہوں، لیکن میں خدا کو حاضر جان کر آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ نے مجھے اللہ تعالیٰ کے اور قریب کر دیا۔ میں اللہ پاک کی شکر گزار ہوں کہ مجھے اس نے کسی بھی ہر طرح کے نقصان سے بچا لیا۔ دوستو، یہ واقعہ ہماری دوست نے ہمیں بھیجا ہے اور سچائی اور حقیقت پر منبی ہے۔ آپ ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی ضرور کیجئے، اور ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔